6 دسمبر 2022 کو پنجاب کے شہر چنیوٹ کے تھانہ چناب نگر میں احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جس کے مدعی تحفظ ختم نبوت فورم نامی تنظیم کے سیکرٹری جنرل محمد حسن معاویہ تھے۔ ایف آئی آر میں مدعی کے مطابق 7 مارچ 2019 کو مدرسۃ الحفظ عائشہ اکیڈمی کی سالانہ تقریب کے دوران مبینہ طور پر تحریف شدہ قرآن کی تفسیر صغیر 30 بچوں اور 32 طالبات میں تقسیم کی گئی۔ مدعی کے مطابق ممنوعہ تفسیر کی تقسیم کا یہ عمل آئین کے آرٹیکل 295B اور 295C اور قرآن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، جبکہ مدعی نے اپیل کی تھی کہ تقریب کا اہتمام کرنے والے اور تحریف شدہ قرآن تقسیم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ واضح رہے کہ تفسیر صغیر احمدی کمیونٹی کی جانب سے مرتب کردہ قرآنی تفسیر ہے، جس کی تقسیم کے خلاف دسمبر 2022 میں درج ہونے والے مقدمے کے بعد پولیس نے مبارک احمد ثانی نامی شخص کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا۔ مبارک احمد کی گرفتاری کے بعد سیشن جج اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی ضمانت کی درخواست وہ مسترد کر دی تھی۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے حال ہی میں اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مبارک احمد ثانی نامی ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، اور یہ فیصلہ 6 فروری 2024 کو سنایا گیا۔ لیکن جب اس کی تشہیر ہوئی سوشل میڈیا پر اور لوگوں تک یہ بات پہنچی تو تمام مذہبی جماعتیں اور تمام مسلمانوں کے درمیان ایک تشویشناک اور غم و غصے کی لہر دوڑی، اور اکثر لوگوں نے مذہبی پلیٹ فارم سے اس آواز کو بلند کیا کہ یہ فیصلہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ سب سے پہلے میں اس چیز کی وضاحت کروں کہ تفسیر صغیر کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ کسی مذہب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے ٹائٹل پہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس پر قرآن کریم کی طباعت، اشاعت، ترجمہ اور تقسیم و تبلیغ کے جملہ احکام عائد ہوں گے۔ اس کتاب میں ترجمہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی معنوی تعریف کی گئی ہے، جو قرآن کریم کی روح سے یہود کا شعار رہا ہے۔ قرآن پاک کے وہ معانی اور تراجم جو از سلف تا خلف امت کے درمیان مسلمہ اور متفقہ رہے ہیں، ان کو بدل دیا گیا ہے۔ مثلا وبالآخرۃ ہم یوقنون کا مسلمہ ترجمہ ہے، اور وہ متقین آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن تفسیر صغیر میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس ترجمے کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کے لیے گنجائش نکالی گئی ہے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک مسیح موعود ہیں، جبکہ آیات کا سیاق ارکان اسلام کا بیان ہے۔ اس تفسیر میں اس طرح کی معنوی تعریفات کی 20 مثالیں موجود ہیں، اور قرآن میں معنوی تحریف بھی حرام ہے، اس لیے معنوی تحریفات پر مشتمل ترجمہ قرآن کی اشاعت اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قابل احترام شخص ہیں، کیوں کہ وہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس ہیں۔ ہمیں ان کی ذات سے کسی قسم کا کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عناد نہیں ہے، اور ان کی ذات سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کے کسی فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر، تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور ہمارا رائٹ ہے۔ قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کا حوالہ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی علاقہ نہیں، دور دور کی مناسبت بھی نہیں بنتی۔ انہوں نے لکھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا حوالہ دیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تقسیم کرتا ہے، تعریف معنوی کرتا ہے، تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم اس کے خلاف کیوں مقدمہ کریں؟ اور بلکہ جب اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو رب جانے اور وہ بندہ جانے۔ تو
آپ احباب بتائیں، کیا ایک اسلامی ملک میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی رہے اور ناموس رسالت کو پامال کیا جاتا رہے، ہم الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں؟ اللہ رب العزت کی سنت جلیلہ یہی رہی ہے کہ وہ اپنے اہل ایمان بندوں سے یہ کام لیتا ہے، اور جس سے یہ کام لے یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ قاضی صاحب نے دوسری آیت کا جو حوالہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں، بے شک ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق واضح ہو گیا ہے۔ معزز سامعین، یہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا کہ کوئی فریاد رس عدالت میں استدعا لے کر آیا ہو قاضی صاحب کے سامنے کہ مجھے گن پوائنٹ پر کلمہ اسلام پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو پھر یقیناً قاضی صاحب یہ آیت پڑھتے ہوئے اچھے لگتے اور ان کی یہ آیت موقع حال کے مطابق ہوتی، جبکہ یہاں پر جبر اس شخص پر نہیں ہو رہا، مبارک نامی شخص پر، یہاں جبر اہل اسلام پر ہو رہا ہے کہ ایک شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو آئین پاکستان کے مطابق اور آئین اسلام کے مطابق اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمانوں کے شعار کو استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی مذہبی کتاب میں تعریف کر رہے ہیں اور اسے مسلمانوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہاں مظلوم ہم ہیں، وہ نہیں ہے، وہ تو ظالم ہے۔ اور اگر وہ یہ کہیں جیسا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہے، تو ہم بالکل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہے، لیکن قادیانیوں کو یہ حق اس وقت حاصل ہوگا جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں۔ وہ تو آج تک اس قانون کو بھی تسلیم نہیں کر رہے، آرٹیکل 295C جو 1974 میں پاس ہوا کہ جس کے مطابق قادیانی کافر ہیں، انہوں نے آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ تو سب سے اول ذمہ داری تو سپریم کورٹ کی یہ ہے کہ وہ انہیں اس آئین پر، قانون پر عمل پیرا کرے کہ تم آئین پاکستان کی روح سے غیر مسلم ہو، اور اس بات کو تسلیم کرو۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے شاعر جو ہیں اسلام کے، ان کو ترک کر کے مکمل طور پر اپنی جماعت کا نام کچھ اور رکھیں، اور اس کے بعد ان کے جو مذہبی آزادی ہے وہ ان کو دی جائے گی، اور ہم اس میں یہی کہیں گے کہ جس طرح باقی مذاہب سکھ ہیں، ہندو ہیں یا دیگر غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں، ان کو جس طرح حقوق حاصل ہیں ان کو بھی دیے جائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں۔ لہٰذا عدالت پر یہ لازم ہے کہ وہ قادیانیوں کو مسلم یا احمدی مسلم ہونے کے دعوے سے باز رکھے، کیونکہ دستور انہیں غیر مسلم قرار دیتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں اور نہ ہی ہم سیاسی میدان میں مصروف عمل ہیں، لیکن دین کے ساتھ اگر اس طرح کھلواڑ کیا جائے تو ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آئیں، یہ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان قادیانیوں کو اس بات کا پابند کرے کہ دستور پاکستان نے ان کے لیے جو حیثیت، سٹیٹس متعین کیا ہے اسے وہ تسلیم کریں، دستور سے بغاوت نہ کریں، اپنے آپ کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہنے پر اصرار نہ کریں، اور امتناع قادیانیت آرڈیننس اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ طے ہے قادیانی مسلمانوں کی دینی اصطلاحات کو استعمال نہیں کریں گے۔ پاکستان میں اور بھی غیر مسلم رہتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے اپنے نام ہیں، مسیحیوں کے لیے چرچ ہے، یہودیوں کے لیے کلیسا ہے، ہندوؤں کے لیے مندر ہے، سکھوں کے گردوارے ہیں، پارسیوں کے آتش کدے موجود ہیں، اور کسی کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا دعوے دار نہیں ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ اسی طرح قادیانی بھی اپنی عبادت گاہ کا کوئی من پسند نام رکھ سکتے ہیں، لیکن مسجد اور اسلام کے دیگر شعائر کے استعمال کی انہیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ نیز ہمارا عدالت عظمیٰ سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب فوری طور پر اس کتاب تفسیر صغیر پر مکمل پابندی لگائیں اور اس کی اشاعت کو فوراً بند کرنے کا آرڈر جاری کریں، اور اس کے موجودہ تمام نسخوں کو ضبط کیا جائے، کیونکہ 2021 کے قانون میں اس کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس کے سیکشن 7 میں کہا گیا ہے قرآن کا غلط ترجمہ یا تشریح جو مسلمانوں کے متفقہ عقائد کے خلاف ہو، اس کی تشہیر کرنا، اس کو شائع کرنے والا شخص وہ مجرم ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مذہبی مسئلے میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں
اور معقولیت کی روش کو ترک کر دیتے ہیں تو ہم انہیں اور تمام طبقات کو یقین دلانا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس مسئلے پر جذباتی انداز میں غور نہیں کیا، بلکہ انتہائی ٹھنڈے دل کے ساتھ اس مسئلے پر غور کیا اور اس کے بعد اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔